تو یہ صورتحال تھی کہ جب اللہ کا حکم ماننے کی بات آئی تو لوگ پیچھے ہٹ گئے، حالانکہ اللہ کا اتنا سارا انعام ان کے اوپر تھا۔ مزید آگے کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے رب میرے، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا کر دے۔ یا اللہ ہم تو تیرا حکم ماننے والے ہیں لیکن یہ لوگ نافرمانی کر رہے ہیں، تو یا اللہ ان کو ہم سے جدا کر دے، ان کو ہم سے دور کر دے۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کا وبال کیا آیا۔ اللہ فرما رہا جہاد کرو، نکلو اللہ کی راہ میں، اور یہ ساری تعلیمات دے دی گئی تھی کہ اتنی بڑی فوج سے نجات دے دی ہے تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ان میں بھی سرخرو کر دے گا، نکلو۔ انہوں نے نہ مانا، پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ فرمایا تو وہ زمین ان پر حرام ہے، 40 سال تک بھٹکتے پھریں زمین میں، تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ۔ ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے نہیں جاتے، 40 سال تک تم اسی زمین میں رہو گے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بنی اسرائیل کی تعداد تھی وہ کئی لاکھ تھی، اور وہ جو زمین تھی وہ چند میل کی مسافت پر تھی، وہ اس زمین سے نکلنا چاہتے تھے، 40 سال تک نکلنے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ صبح جہاں سے چلتے تھے شام ہوتی تھی وہیں کھڑے رہتے تھے، چند میل کی مسافت بھی ان سے طے نہ ہو سکی، جہاں سے چلتے دوبارہ شام پر وہیں پر نظر آتے۔ یہ اللہ نے ان پر عذاب کیا کہ وہ چاہ کر کے بھی اس زمین سے نکل نہ سکے، وہ چاہ کر کے بھی اس ماحول سے باہر نہ آ سکے۔ بالکل اس صورتحال کو موجودہ کنڈیشن پر سمجھیے، آقا دو عالم علیہ السلام کی ناموس پر، ختم نبوت پر، حضور کی عزت پہ حملہ ہوا، کہا دکانیں بند کر دو یار، کاروبار بند کر دو یار، حضور کی عزت کا معاملہ ہے۔ ممتاز قادری کو سزائے موت دے دی گئی، یار بند کر دو، کچھ احتجاج کرو، کچھ اپنا حق استعمال کرو، اتنے بڑے سانحہ نہیں جی، کاروبار کا مسئلہ ہے، بچوں کے اسکول کا مسئلہ ہے، بچوں کی فیوچر کا مسئلہ ہے، کیا کریں؟ یہ مولوی لوگ بلا وجہ ہر مسئلے میں آ جاتے ہیں، بلا وجہ ٹانگ اڑاتے ہیں۔ ہمارے فیوچر کا کیا ہوگا، ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا، ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا، ہماری معیشت بیٹھ جائے گی۔ فیض آباد بند کیا گیا، کہا ہماری معیشت بیٹھ رہی ہے، یہ مولویوں نے 4 دن سے بند کر کے رکھا ہوا ہے، رب کا عذاب آ گیا، اور کورونا کی صورت میں اللہ نے اپنا وبال نازل فرما دیا۔ سب کچھ بند، اسکولز بند، کالجز بند، یونیورسٹیز بند، کاروبار بند، معیشت بیٹھ گئی، زمین بوس ہو گئی، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا، سب بے بس ہو گئے۔ دیکھ لو اللہ کی پکڑ ایسی ہے، وہ تو ایک قوم سے جہاد کرنے کا معاملہ تھا، یہ تو حضور کی عزت کا معاملہ، جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے، یہ اس نبی کی عزت کا معاملہ ہے۔ قوم نہ بولی، ابھی بھی موجودہ صورتحال میں بھی وہ میرے ایک شاگرد مجھے بتا رہا، جب عزت رسول پر لوگ سیدھی گولیاں کھا رہے ہیں تو لوگوں نے، رکشے والوں نے کہا کہ یہ ان بدتمیزوں نے، اور بڑے غلیظ جملے استعمال کیے، انہوں نے ہمارا جو ہے کاروبار ٹھپ کر کے رکھ دیا ہے، اور بلا وجہ میں 2 دن 3 دنوں سے انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ پھر آ گیا، اب دیکھیے پھر لاک ڈاؤن آ گیا، 6 بجے سب کچھ بند کرنے کا آرڈر آ گیا، آرمی کے ذریعے SOPs کو فالو کروایا جائے گا۔ کتنی بڑی اللہ کی پکڑ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو حضور کا صدقہ ہے کہ ہم پر وہ عذاب نہ آیا، 40 سال ایک ہی جگہ بیٹھے رہو، جا ہی نہ سکو۔ ہمیں تو پھر بھی کچھ ریلیف مل جا رہا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ عزت رسول کا معاملہ ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ آپ نہیں مانو گے، اللہ دوسری طرح سے کروا دے گا، اور حضور کے گستاخوں کو تو اللہ خود ہی کافی ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، پیارے تیرے گستاخوں کو تیرا رب کافی ہے۔ لیکن ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی عزت و ناموس پر نکلا جائے، حضور کی عزت پہ پہرا دیا جائے۔ بس ایک جملہ قبلہ بابا جی کے حوالے سے، قبلہ بابا جی فرماتے ہیں، ایک مجذوب سے پوچھا، مجذوب جو اپنے ہوش کھو بیٹھا ہو، جو مرفوع قلم ہو جائے، کبھی انشاءاللہ ان کے حوالے سے وہ قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ کہا اس مجذوب سے پوچھا گیا کہ آپ مجذوب کیسے ہوئے؟ آپ تو بہت بڑے اللہ کے ولی، دیگر اور کام کرنے، اچانک سے ہی جذب کی کیفیت کیسے آ گئی؟ تو وہ مجذوب کہنے لگا کہ بھائی جس وقت حضور کی ناموس پر حملہ ہوا، حضور کے خاکے چھپے نا، تو میں اس وقت عمرہ کرنے گیا ہوا تھا، میں اس وقت مدینے میں تھا۔ تو کہتے ہیں ایک رات میں نے خواب میں پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اور حضور کا ایک جملہ میرے ہوش گنوا بیٹھا، میں ہوش گنوا بیٹھا، میں نے اپنے خیالات اور اپنی تمام تر چیزیں جو میرے دل دماغ سب اڑ گئی، اور میں مجذوب ہو گیا۔ کہا وہ جملہ کیا تھا؟ میں نے سرکار کو دیکھا، سرکار بڑے جلال میں ہے، اور حضور کے ساتھ ابو بکر و عمر بھی ہیں، اور میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے دکھ ان لوگوں کا نہیں ہے جنہوں نے خاکے چھاپے ہیں، مجھے دکھ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے میری ناموس پر کوئی لفظ نہ بولا۔
جنہوں نے میری عزت پر آواز بھی نہ اٹھائی، نام میرا، محبت کا دم میرا بھرتے ہیں، دعوی عشق مجھ سے کرتے ہیں، اور جب حضور کی میری ناموس پر حملہ ہوا ایک لفظ ان سے نہ بولا گیا، ورنہ مجھے ان سے گلا نہیں ہے، تکلیف تو ان لوگوں سے ہوئی ہے کہ بس حضور کا یہ جملہ اور جلال بھرا انداز ایسا تھا کہ میرے ہوش ختم ہو گئے اور میں حالت جذب میں آ گیا۔ یہی وہ عمل ہے، یقین جانیے، جس پر بندہ سرخرو بھی ہوتا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے۔ بس ایک بات مان لیجئے، ساری عبادتیں یقیناً ضروری ہیں، حضور کی عزت ہر عبادت سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کا اعلان قرآن کا تھا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے، اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بچنے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے، اور جس طرح پچھلی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمائے، ہم اپنے رب سے پناہ طلب کرتے ہوئے اس کے حبیب کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، رب کریم ہمیں اس طرح کے عذاب سے، اس طرح کی پریشانیوں سے اور بلاؤں سے اور موجودہ صورتحال سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔